طالبان کو کشمیر سمیت کہیں بھی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق ہے۔ طالبان کے ایک ترجمان نے BBC کو بتایا کہ طالبان انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ BBC کے ساتھ ایک زوم انٹرویو میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے امریکہ کے ساتھ ہونے والے دوحہ معاہدے کی شرائط کو یاد کرواتے ہوئے کہا کہ ان کی کسی بھی ملک کے خلاف مسلح آپریشن کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ دوحہ سے بات کرتے ہوئے سہیل شاہین نے کہا کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ان کا حق ہے کہ کشمیر، انڈیا اور کسی بھی دوسرے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ ان کے مطابق ہم اپنی آواز بلند کریں گے اور یہ کہیں گے کہ مسلمان آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کے اپنے شہری ہیں، آپ کے قانون کے تحت وہ برابری کے حقوق کے مستحق ہیں۔ انڈیا پر دنیا کی نظریں مرکوز ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ انڈیا میں سن 2014 سے وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، تاہم BJP اور اس کی اتحادی جماعتیں اس الزام کی تردید کرتی ہیں۔ 3 پڑوسی ممالک سے غیر قانونی طور پر آئے ہوئے غیر مسلم پناہ گزینوں کو شہریت دینے کے متنازع قانون کو بھی مسلمانوں کو ہدف بنانے کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ انڈیا کی طرف سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے اور اس فیصلے کے اطلاق کے طریقہ کار پر کئی شہریوں کو غصہ ہے۔ جموں اور کشمیر کئی دہائیوں سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تنازع کا باعث بنا ہوا ہے۔ امریکہ کی قیادت میں اتحادی افواج کا افغانستان سے انخلا اور پھر افغانستان پر پاکستان کے قریب تصور کیے جانے والے طالبان کے کنٹرول سے انڈیا میں کئی حلقوں میں یہ ڈر پیدا ہوا ہے کہ اب طالبان کے اندر گروہ پاکستان کے اندر موجود انڈیا مخالف گروہوں کی طرف جموں اور کشمیر جیسی جگہوں کو بھی اپنا ہدف بنا سکتے ہیں۔ وائرل ہونے والے ایک ٹی وی مباحثے کی فوٹیج میں پاکستان کے حکمران جماعت تحریک انصاف کی ایک رہنما سے یہ بیان منسوب ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں کشمیر کو آزاد کرانے میں مدد کریں گے۔ انڈیا کے لیے مشکل وقت۔ سن 2001 سے جب امریکی اتحاد میں افواج نے کابل سے طالبان حکومت کا خاتمہ کیا تھا تو انڈیا طالبان مخالف شمالی اتحاد کی پشت پناہی کرتا رہا ہے۔ اس جنگ کے 20 سال بعد پاکستان کی حمایت یافتہ طالبان کے اقتدار کو انڈیا کے لیے ایک بڑے سیٹ بیک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انڈیا کے افغانستان میں اس وقت کے صدر اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ انڈیا نے اپنا تاثر بہتر بنانے کے لیے افغانستان میں کئی ترقیاتی اسکیموں میں اربوں روپے جھونک دیے، مگر طالبان کے اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی انڈیا میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ یہ سب کچھ اب ضائع ہو جائے گا۔ انڈیا نے 31 اگست کو طالبان سے اپنے پہلے سرکاری رابطے کے دوران دوحہ میں طالبان کے سیاسی امور کے سربراہ شیر محمد عباس تانکزئی کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی پریس ریلیز کے مطابق اس ملاقات میں انڈیا نے طالبان سے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی صورت انڈیا مخالف سرگرمیوں یا دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ مذاکرات انڈیا کے لیے آسان نہیں۔ امریکہ، روس اور چین جیسے ممالک کھلم کھلا طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں، تاہم مسلح گروپ کے ساتھ معاملات طے کرنا انڈیا کے حکام کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ امریکہ کے انخلا کے بعد انڈیا کی افغانستان سے متعلق حکمت عملی پر کارنیگی انڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان کے اندر نام نہاد حقانی گروپ، جسے بہترین اور تربیت یافتہ گروپ سمجھا جاتا ہے، نے کابل میں انڈیا کے سفارت خانے سمیت انڈیا کے اثاثوں پر مبینہ طور پر حملے کیے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان اور حقانی گروپ کے رہنماؤں کے درمیان قریبی تعلق کی وجہ سے اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ اب یہ سمجھوتے کا شکار حقانی گروپ اپنے انڈیا مخالف ایجنڈے پر کاربند رہے گا۔ تاہم سہیل شاہین نے کہا کہ حقانیوں کے خلاف پروپیگنڈا محض دعووں پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقانی کوئی گروپ نہیں ہے، وہ افغانستان کی اسلامی امارت کا حصہ ہے۔ وہ اسلامی امارت افغانستان ہے۔ انڈیا کے کھٹمنڈو سے دلی جانے والے مسافر بردار طیارے کے اغوا میں بھی طالبان کا مبینہ کردار بھی انڈیا کے لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ اس طیارے میں 180 افراد سوار تھے۔ یہ طیارہ قندھار گیا، جہاں پھر اغوا کاروں کے مطالبے پر مسافروں کے بدلے 3 عسکریت پسندوں کی انڈیا کی قید سے رہائی ہوئی۔ کارنیگی انڈیا رپورٹ کے مطابق سن 1999 میں انڈیا کے طیارے کے اغوا کے بعد یہ طالبان کا ہی گروپ تھا جنہوں نے پاکستان تک ان رہا ہونے والے دہشت گردوں کو محفوظ طریقے سے پہنچایا۔ سہیل شاہین کا دعویٰ ہے کہ طالبان نے طیارے کے اغوا میں کوئی کردار ادا نہیں کیا اور اس حوالے سے جو مدد فراہم کی اس پر انڈیا کی حکومت کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ سہیل شاہین کے مطابق انڈیا نے ہمیں درخواست کی کہ طیارے میں فیول کم رہ گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے محصور مسافروں کی رہائی کے لیے مدد فراہم کی۔ متعلق سہیل شاہین نے طالبان مخالف پروپیگنڈے کا الزام انڈیا کے میڈیا پر عائد کیا۔ دانش صدیقی کی موت۔ طالبان کے ترجمان ان حالات سے بے خبری ظاہر کی جن کے تحت انڈیا کے فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی کا قتل ہوا۔ سہیل شاہین نے کہا کہ یہ لڑائی تھی، دونوں اطراف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی گولی سے دانش صدیقی مارا گیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹر سے منسلک پلیٹنرز ایوارڈ یافتہ صحافی افغان فوج کے قافلے کے ہمراہ تھے جس پر طالبان اسپین بولدک پر حملہ کر دیا۔ دانش صدیقی کی موت کے چند دن بعد BBC سے بات کرتے ہوئے ایک مقامی فرد نے بتایا تھا کہ اس نے دانش صدیقی کی لاش کے گرد طالبان کے عسکریت پسندوں کو دیکھا تھا جن کا کہنا تھا کہ انہوں نے انڈیا کے ایک جاسوس کو پکڑ کر مار دیا ہے۔
उस शायरी के मुताबिक वो अस्करियत पसंद अभी भी यही कहते हैं। सोहेल शाहीन ने इस इम्कान को रद्द करते हुए कहा कि लोग गपशप के लिए कोई भी बात कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वो दानिश सिद्दीकी की मौत से मुतालिक मीडिया के साथ मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट शेयर करेंगे। सोहेल शाहीन ने पंजशेर वादी में सूरत हाल को परेशान कुन करार दिया, जहाँ अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह की क़यादत में तालिबान मुखालिफ गिरोह ने तालिबान का मुकाबला करने का अज़म किया हुआ है। मीडिया पर चलने वाली खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए उन्होंने इसकी तरदीद की है कि तालिबान के लोग घर घर जाकर अपने मुखालफिन का पता कर रहे हैं और उनके खानदान वालों को धमकियां देते हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसी कोई हिट लिस्ट नहीं है।